الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دعا محجوب ہے، یعنی پردے میں رہتی ہے جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم۔ اس دن کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، بہت سے یادگار واقعات اس میں ہوئے۔ حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا دن یوم عاشورہ، حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملنے کا دن یوم عاشورہ، یہی دن تھا جب حضرت ادریس آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، حضرت یوسف گہرے کنویں سے نکالے گئے، حضرت یعقوب کی دعا کی قبولیت کا دن، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا اسی دن، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی عاشورہ کے دن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنکام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کی عظیم الشان قربانی کا دن یوم عاشورہ۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے عاشورہ کے دن اپنی اور اپنے گھرانے کی قربانی پیش کر کے دین کی محبت کا جو درس دیا ہے،
اس حوالے سے بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا دن اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کر کے ان کی محبت دل میں بڑھانے کا اور ان کی محبت میں زندگی گزارنے کا ذہن بنانے کا دن بھی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے فرماؤ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے ہم پر؟ حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے، نعمت قاسم نعمت ہیں، حضور نعمت عطا فرما رہے ہیں، اتنا عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے فرماؤ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے میرے اہل بیت، میں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ راوی کہتے 3 بار آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، اللہ کے حکم کو یاد رکھنا۔ یہ اس شان کے مالک ہیں کہ جب نجران کے غیر مسلموں کے ساتھ مناظرہ طول پکڑ گیا اور وہ کسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آیت مباہلہ نازل فرمائی، محبوب ان سے فرماؤ تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی جان لاؤ میں اپنی جان لاتا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کرتے ہیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اللہ نے جب یہ حکم نازل فرمایا، محبوب کریم نے ان سے فرمایا مباہلے کا، حضور گھر آئے، سیدہ خاتون جنت کو لیا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو لیا، امام حسین کو گود میں اٹھایا، امام حسن کو ساتھ لیا، 5 تن کا قافلہ چلا۔ حضور فرمانے لگے کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اب جب عیسائیوں کا بڑا پادری سامنے دیکھنے لگا، پیچھے پیچھے مولا علی اور سیدہ خاتون جنت، گود میں امام حسین، ساتھ حضرت امام حسن، 5 تن کا قافلہ دیکھ کر وہ پادری کہنے لگا لوگو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کے پاس آ کے کہہ دینا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ لوگوں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، جو دعا کر دیں گے اللہ وہ پوری کر دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ پھر ان لوگوں نے مباہلے سے فرار اختیار کی کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کر گئے؟ تو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تو اپنے بیٹے لاؤ۔ کن کو لے کر گئے؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو پوچھا گیا تھا آقا آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارے کون؟ فرمایا حسن اور حسین، کیونکہ یہ میری بیٹی کے بیٹے، میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلاتے، سونگتے تھے، فرماتے تھے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یہ جنت کے 2 پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگتے تھے، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حسنین کریمین جنتی پھول۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہا تھا نا، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں جامع محبت اہل بیت پلائے ہیں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، یہ سنو پنجتن کی محبت کیوں ضروری ہے اور اس محبت کا صلہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، یہ پنجتن کی محبت ہو گئی۔ سنو آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا جس نے مجھ سے، حسن حسین سے، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں غلامانہ شان کے ساتھ، خادمانہ شان کے ساتھ، فرمایا وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کون؟ فرمایا جو پنجتن سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا مجھ سے، حسن حسین سے، ان کے والد اور والدہ سے جو محبت کرے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بلکہ کیا آپ چاہتے ہیں پل صراط پر ثابت قدم رہیں؟ پل صراط ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے پل صراط پر خیر سے گزر جائیں؟ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پل صراط پر ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صحابہ اور اہل بیت سے بہت محبت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا یہ پل صراط پر سے ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے گا۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت، ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، کہ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان کو برا کہا میرے بغض کی وجہ سے انہیں برا کہا۔ تو صحابہ کی محبت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے اور اہل بیت کی محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کبھی ذہن میں آنے دیجئے گا کہ محبت صحابہ کریں گے تو اہل بیت کی محبت کم ہو جائے گی، نہیں۔ محبت صحابہ کا مطلب توہین اہل بیت نہیں ہوتا، اور محبت اہل بیت کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا علی شیر خدا فرماتے تھے، کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دل بتا دیا مولا علی شیر خدا نے، مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا بیڑا پار ہے، اپنا بیڑا پار ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے ہمارا بیڑا پار ہے۔ پھر یہ جملہ بول کے آپ نے دو حدیثیں لکھ دی آگے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّكُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب کشتی نوح کی مثل اہل بیت، صحابہ ہدایت کے ستارے، سمندر میں سفر کرنے والے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ ٹھیک کرتے تھے، کہیں بھٹک نہ جائیں، راستہ بھول نہ جائیں۔ مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اہل بیت کشتی ہیں، بچنا چاہتے ہو ان کے دامن سے جڑ جاؤ، ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑے گا وہ بھی راستہ بھٹک جائے گا۔ اس لیے نہ ہم ڈوبیں گے نہ ہم بھٹکیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور
نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ ہدایت کے ستارے اور اہل بیت کشتی نوح کی مثل۔ کوئی تو ہدایت کے ستاروں کو چھوڑ کر بھٹکا اور کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑ کے بھٹکا، تو ہم نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنے والے ہیں نہ صحابہ کا دامن چھوڑنے والے ہیں، انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت کو آپ سمجھیں اس بات سے کہ یہ خاندان رسالت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ان میں دو گروہ بنائے، مجھے افضل میں رکھا، پھر ان دو طرح کے گروہوں کو، دو طرح کی مخلوق کو تین میں تقسیم کیا، مجھے ان میں جو افضل ان میں رکھا، پھر ان میں قبیلے بنائے، مجھے افضل قبیلے میں رکھا، پھر ان میں گھر بنائے، مجھے افضل گھرانے میں رکھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب سب سے اعلیٰ، اور جبریل امین نے جو عرض کیا تھا وہ روایت بھی آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا تو میں نے اللہ کے حکم سے مشرق اور مغرب کو دیکھا، صحرا، دریا، پہاڑ، وادیاں سب دیکھا، مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھا، مگر عرب سے بہتر مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ پھر میں نے اللہ کے حکم سے عربوں کو دیکھا تو عرب میں سے بنو نظر سے افضل مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ بنو نظر میں نے دیکھا تو مجھے بنو کنانہ سے افضل کوئی نظر نہ آئے۔ ان میں دیکھا تو قریش قبیلے سے افضل قبیلہ نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میں نے ان میں دیکھا تو بنو ہاشم سے افضل مجھے کوئی خاندان نظر نہیں آیا، اور خاندان میں نے دیکھا تو مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا تھا؟ یہی بولے سدرہ والے، جبرائیل امین یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تخلیق کے لحاظ سے حضور افضل و اعلیٰ بنائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس میں 27ویں پارے میں رب کائنات کا فرمان ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان والوں کی اولاد نیک ہوگی، ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے کہ اگر اولاد کا درجہ اونچا ہو تو ماں باپ کا درجہ اگر جنت میں کم بھی ہوگا، انہیں ترقی دے کر اولاد کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اولاد نیک مومن جو ہوں گے یہ ماں باپ سے جنت میں ملا دیے جائیں گے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ آمینہ، حضرت عبداللہ، آپ کے والدین آپ کے پاس ہوں گے، اور آپ کی اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ امام حسن حسین کن کے سردار؟ ہمارے سردار ہیں۔ امام حسن حسین کس کے سردار؟ ہمارے سردار ہیں۔ امام حسن حسین ہمارے سردار، اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، رب کائنات نے ہمیں حسنین سے محبت کرنے والا بنایا ہے کہ ان کی محبت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے
نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا جس نے حسن حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جو اللہ سے دشمنی رکھے گا اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، عمر میں برکت ہوگی۔ اور فرمایا جو میرے اہل بیت سے اچھا سلوک نہیں کرے گا وہ کالے شکل کے ساتھ قیامت کے دن سامنے آئے گا، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، جو اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور دشمنی کا انجام ہمارے سامنے حدیثوں میں بیان کر دیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں امام علی مقام ان کے گھرانے کی محبت کس قدر ضروری ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والے کس قدر ذلت میں پڑے، کس قدر انہوں نے اپنے لیے ذلت خریدی۔ یزید اور اس کے ساتھیوں نے کس قدر ظلم و ستم کیے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر۔ فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، بچپن تھا تو کسی بات پہ بچہ رو پڑتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین کے رونے سے فرمایا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب خود سوچیں بچپن میں جب یہ ماں بچوں کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، تو کام کاج میں مصروفیت ہوتی ہے ماں کی، بعض کو بچہ رونے لگ جاتا ہے، مراد یہ سمجھ میں آتی کہ فاطمہ باقی کام بعد میں کرنا، پہلے حسین کو دیکھو کیوں رو رہے ہیں، حسین کو رونے نہ دیا کر، کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جس نواسے کا بچپن میں رونا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، جن کے رونے پر آپ فرمائے کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب خود سوچیں وہ یزیدی کس قدر ظالم تھے جنہوں نے نواسہ رسول امام حسین کو رلایا، ان کے بچوں کو پیاسے رلایا، ان کے گھرانے پر ظلم و ستم کیے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سفر یہ دنیا اور اس کے لالچ کے لیے نہیں تھا، امام کا سفر کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں تھا، امام کا کربلا کی طرف جانا یہ دنیاوی اقتدار یا منصب کے حصول کے لیے نہیں تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، میں اس خطبے کا اقتباس آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ امام کے خطبے کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام کا سفر کس لیے تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، یزیدی سنت نبی کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، احکام الہی کو بدلنے والے لوگ ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ امام علی مقام نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تھا کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی جا رہی، یہ سنت کو بدلنے والا،
جو حدیث پاک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حدیث ہے فرمایا میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ تو یہ یزید سنت کو بدلنے والا، خلاف سنت کاموں کو رواج دینے والا، یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سفر جو کسی دنیاوی لالچ یا منصب یا اقتدار کے لیے نہیں تھا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے، شریعت مصطفیٰ پر امت کو قائم رکھنے کے لیے امام علی مقام کا یہ سفر تھا۔ اور بعض اوقات یہ تھا کہ امام علی مقام کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں تھے، تابعین کیوں نہیں تھے؟ تو امام علی مقام جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو کچھ جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے تھے، فوج تیار کر کے نہیں لا رہے تھے۔ اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو 6 ماہ کے بچے کو ساتھ نہ لے کر آتے، خاندان کی بہو بیٹیاں بچیاں ساتھ لے کر نہ آتے۔ اس وقت جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اچانک ان کو بلا کے کوفے والوں نے دھوکہ دیا، کربلا میں ان کو جو گھیرے میں لے کر شہید کر دیا۔ اور جو 72 جانثار ساتھ تھے، ان میں کہا گیا کہ 19 افراد اہل بیت کے تھے اور باقی ان میں کچھ صحابہ تھے، کچھ صحابہ کے بیٹے تھے، کچھ تابعین تھے۔ تو 72 میں شامل تھے صحابہ بھی، اور جو شہید ہوئے ان میں حضرت علی شیر خدا کے غالباً 9 بیٹے تھے۔ ان میں سے حضرت عباس یہ کربلا میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، ایک حضرت علی کے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام عثمان بن حسن۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام کن کے نام پر رکھے؟ اب اس سے ان کی محبت نہیں سمجھیں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنا گھرانہ، اپنی جان قربان کر کے یزیدیوں کی جو صفاکی اور بے باکی تھی اس کو بے نقاب کر دیا۔ اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو یزید کے کاموں پر ایک جو ہے وہ تائید کی مہر لگ جاتی۔ امام علی مقام کا انکار اور پھر ان کا یہاں انکار اور پہلے اقرار، یہ بھی خلافت اور بیعت کے موضوع کو واضح کرتا ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر درست نہ ہوتے، حق پر نہ ہوتے، تو مولا کائنات مولا علی کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتے، کیونکہ ہم جس علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، نہ تو وہ ڈرپوک ہیں، نہ وہ منافقت کرنے والے ہیں، نہ وہ مداہنت کرنے والے ہیں۔ دین میں بگاڑ پیدا ہو اور وہ گھر بیٹھے رہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر صدیق اکبر حق پر نہ ہوتے تو مولا علی کبھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، اگر فاروق اعظم حق پر نہ ہوتے تو مولا علی کبھی ان کی بیعت نہ کرتے، حضرت عثمان غنی اگر حق پر نہ ہوتے مولا علی حسنین کریمین ان کی بیعت نہ کرتے، امام حسن حسین ان کے گھر کے باہر دروازے پر پہرا نہ دے رہے ہوتے، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی امت کے لیے صحیح نہ ہوتے، درست نہ ہوتے، تو امام حسن خلیفہ برحق اور فوج اسلامی ان کے پاس تھی، امام حسن کبھی بھی امت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں نہ دیتے، حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے، امام حسین کبھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہ کرتے۔ پہلے اقرار ان کی جو ہے وہ صداقت پر دلیل ہے، اور یزید کا انکار یزید کی پلیتی اور اس کی ناپاکی پر دلیل ہے۔ پہلے اگر امامت، خلافت یا بیعت کے قابل نہ ہوتے
تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، اور اگر یزید بیعت کے قابل ہوتا تو امام اپنے بچے بچا کے، گھر بچا کے، جان بچا کے چلے جاتے۔ یہاں جانیں قربان کر دی، پتہ تھا 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ، 22,000 کے لشکر کے سامنے یہ 72 کا کیا مقابلہ، مگر امام نے واضح کر دیا کہ اگر یزید بیعت کے قابل ہوتا تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، لیکن امام نے اس ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر کٹوا لیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو سکول آف تھاٹ ہمارا بیعت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں علوی اور حسنی حسینی سکول آف تھاٹ ہے ہمارا، جن کو انہوں نے صحیح کہا ہم نے بھی صحیح کہا، یزید کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کوئی کتنی مرضی تاریخ کی باتیں لے آئے، یزید کی فیور میں ہمارے جوتے کی نوک پر یزید کو اچھا جو کہے وہ بندہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو مرضی ہیر پھیر باتوں کا کر کے تاریخ کی یہ بات وہ بات، یہ کتاب وہ کتاب، ہماری جوتے کی نوک پر ایسی تاریخ جو یزید کو اچھا کہے۔ میرا ایک پرانا کالج کا جاننے والا ایک لڑکا مل گیا ایک جگہ، وہ میری ملاقات ہو گئی، باتیں کرنے لگا، اچھا یار تم بھی بڑے مذہبی بیان کرنے لگ گئے ہو، اسکالر بن گئے ہو یار، تمہیں نیٹ پر دیکھا ہے، مدنی چینل پر دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھا ہے، انٹرنیٹ پہ تمہارے لیکچر سنے ہیں، بیان سنے، اچھا یار ایک بات تمہاری صحیح نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ یہ تم لوگ جو یزید کو برا کہتے ہو نا، یزید تو بہت نیک آدمی تھا، بڑا اچھا تھا، تو بڑا ہی اچھا تھا، تو امیر المومنین تھا، تو یہ تھا وہ تھا، معاذ اللہ یزید کی فیور کی باتیں، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھ کے بیٹھا ہوں، بحث کرنے لگ گیا۔ بس تھوڑی دیر بات ہونے لگی، اور میں نے کہا لمبی بحثیں چھوڑ، ہاتھ اٹھا، اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے، میرا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ مقدی مکا، مقدی گل مکان، اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے، میرا حشر حسین کے غلاموں میں کرے۔ کبھی بھی ہم جو اس بات کا تو موازنہ بھی نہیں بنتا، یزید اور امام حسین کا موازنہ ہی نہیں بنتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دربار میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے تھے، ان سے پہلے امام حسن کو حضرت عمر نے مال غنیمت میں 1000 درہم دی ہے، امام حسین کو 1000 درہم دی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا بابا جان، جب یہ دونوں شہزادے بچپن میں تھے، ابھی بچے تھے، میں اس وقت بھی تلوار لے کر اسلام کے لیے جنگیں لڑ رہا تھا، جہاد میں شامل ہو رہا تھا، تو میرا حصہ تھوڑا کیوں؟ میں بھی تو اسلامی مجاہد ہوں، ان کو 1000 درہم، مجھے 500 درہم۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے جو ارشاد فرمایا تھا، یہ یاد رکھ لیں، یہ عدل فاروقی ہے اور فیصلہ ہے، امت کو بتا دیا۔ اپنے بیٹے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، عبداللہ تم ان کے برابر چاہتے ہو، جاؤ پہلے ان کے بابا جیسے بابا لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لاؤ، ان کے نانا جیسے نانا لاؤ، ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، ان کے چچا جیسے چچا لاؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لاؤ، اور میں نہیں لا سکو گے۔ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، عبداللہ کیونکہ ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول ہیں، ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، ان کی خالائیں حضرت رقیہ اور ام کلثوم بنات رسول ہیں۔ فرمایا کہ تم ان گھرانے جیسا تمہارا گھرانہ نہیں، ان کے والد جیسا تمہارا والد نہیں، ان کی والدہ جیسی تمہاری والدہ نہیں، ان کے نانا جیسا تمہارا نانا نہیں، ان کی نانی جیسی تمہاری نانی نہیں، ان کے چچا ماموں خالہ کے جیسے تمہارے پاس رشتے کوئی نہیں، ان جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو یزید اور امام عالی مقام کا موازنہ کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے۔ یزید فاسق،
یزید فاجر، یزید پلید، یزید بدبخت، یزید پر جو ہے وہ اس قدر جرم و ستم اس پر جو ہے. واقعہ حرہ مدینے پر جو اس نے چڑھائی کی، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر اس کے گھوڑے بندھے ہوئے، اس کی فوج نے مدینے کو لوٹا، صحابہ ان کے بچوں کو شہید کیا، خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھر برسائے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا. پھر میدان کربلا میں امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے امام کے بھائی، بھانجے، بھتیجے، بیٹے، یہاں تک کہ ہم شکل پیغمبر، ہم شبیہ رسول خدا جناب علی اکبر کے جسم پر ان بدبختوں نے گھوڑے دوڑائے. جناب علی اصغر امام کے 6 ماہ کے شہزادے کو امام کے ہاتھوں میں ان یزیدیوں نے گلے پہ تیر مار کے جب وہ شہید کر دیا. امام کی آنکھوں کے سامنے امام کے بھتیجے جناب قاسم کو شہید کیا. جناب عباس کے بازو کاٹے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے. حضرت اون و محمد امام کے بھانجے، ان کو شہید کیا. امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے ان کے رفقا کو شہید کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ جب امام اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو لے کر آئے تھے تو شمریہ ابن سعد نے کہا تھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں صلح کی بھیک مانگنے. امام نے فرمایا تھا میں کوئی تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا، میں نے یزید کی بیعت ہی کرنا ہوتی تو میں جب وہ علی اکبر کی جوانی کٹنے سے پہلے کر لیتا. میں ہم شکل پیغمبر کے چہرے پر گھوڑے دوڑنے سے پہلے یزید کی بیعت اگر کرنا ہوتی تو کر لیتا. عباس کے بازو کٹنے سے پہلے بیعت کر لیتا. علی اکبر کی جوانی کٹنے سے پہلے بیعت کر لیتا. علی اصغر اٹھا کے لایا ہوں، یہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا پوتا ہے. لوگوں دشمنی ہے تو میرے ساتھ، عداوت ہے تو میرے ساتھ، جھگڑا ہے تو میرے ساتھ. اس 6 ماہ کے بچے کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ علی اصغر کو کیوں سیراب نہیں کرتے؟ آج میرے ساتھ سودا کر لو، علی اصغر کو سیراب کوئی کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں نانا جان کے حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا. لیکن دنیا کے لالچ میں اندھے یزیدی گھیرے میں لے کر تیر برسانے لگتے ہیں. 6 مہینے کے وہ چھوٹے سے مقدس گلے پر خون جو ہے وہ علی اصغر کے ساتھ بھرا ہوا تیر واپس نکلتا ہے. علی اصغر کی گردن لٹک جاتی ہے. امام کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر آخری ہچکی لیتے ہیں. علی اصغر کا خون امام کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے. خون علی اصغر کو آسمان کی طرف پھیلا کے امام کہتے ہیں مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، آج حسین کے پاس 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے محبوب کے دین پہ قربان کر جاتا. آج 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو نانا جان کے دین پہ قربان کر دیتا. آسان نہیں ہوتا اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھانا، آسان نہیں ہوتا اپنے جوان شہزادے کا لاش اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لانا، آسان نہیں ہوتا اپنے بھائی کے کٹے بازوؤں کو اور لاشیں کو اٹھا کے لانا. میرے امام کے صبر کو دیکھو، امام کا حوصلہ بھی تو دیکھو. پھر آخری وقت جو وصیتیں کر کے امام چلے خیموں سے. جناب زین العابدین بیمار ہیں، اٹھتے ہیں چکرا کے گر جاتے ہیں. امام سیدہ زینب کو وصیتیں کرتے، نصیحتیں کرتے. زینب دیکھنا، پردے کا خیال رکھنا. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی. فرمایا زینب اپنے خاندان کی بیبیوں کو پردے کے خیال کے ساتھ مدینے تک لے جانا، جا کے نانا جان سے کہہ دینا نانا حسین نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، حسین نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. راوی کہتے کہ امام علی مقام اس وقت جو وصیتیں کر کے نکلے، یہ تاریخ انسانیت کی سب سے درد بھری وصیتیں تھی. امام کس طرح اپنے گھرانے اپنے بچے، سیدہ سکینہ امام کے قدموں سے لپٹی ہو. سیدہ سکینہ کو غش کی حالت میں امام چھوڑ کر خیمے سے چلے. مر کہتا ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی. ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید،
اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی. امام علی مقام چلتے. پھر ایک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون. فرمایا میں وہ حسین جس کے لیے امام الانبیاء اپنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے. میں وہ حسین جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے دیتے تھے سواری کے لیے, جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا, رسول پاک کے شکم اور سینے پر جو کھیلتا رہا. میں وہ حسین جس کے ماتھے کو رسول پاک نے چوما, جس کے گلے کو رسول پاک نے چوما, جس کے ہونٹوں کو رسول پاک نے چوما. میں وہ حسین جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. میں حسین مجھ سے, میں حسین سے, اللہ اس سے محبت کرتا جو حسین سے پیار کرے. امام نے اپنا تعارف یاد دلایا, پھر لوگوں کو سمجھایا کہ تم یزید کی بیعت کر کے دھوکے میں ہو. یزید شریعت کو بدلنے والا, دھوکہ دینے والا. امام نے سمجھایا لیکن وہ ایک ہی دھن میں تھے کہ ہم نے انعام لینا یزید سے. آگے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے. امام علی مقام جس طرف رخ کرتے یزیدی آگے لگ کے دوڑ جاتے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. حیدر کرار کے شیر, شیر خدا کے شیر, سبت پیمبر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کی کسی یزیدی میں ہمت نہیں. 3 دن کے پیاسے, بھوکے, مظلومیت کے ساتھ, بے کسی کا عالم. اس حالت میں بھی کسی یزیدی میں ہمت نہیں کہ امام کے سامنے اکیلا کے مقابلہ کرے. 2000 سے زیادہ لوگوں نے گھیرے میں لیا اور بیٹھ کے تیر مارنے لگے دور سے. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا امام کے جسم پر 33 زخم تلوار کے تھے, 34 وار نیزے کے تھے, اور راوی کہتا ہے میں نے پیشانی سے لے کر پیر تک کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں تیروں کے نشان نہ لگے ہو, خون بہ رہا ہو. امام سواری سے نیچے آتے جیسے نواسہ رسول سواری سے نیچے گرتے ہیں. شمر دوڑتا ہے, بعض نے لکھا سنان بن انس تھا, بعض نے لکھا خولی بن یزید تھا, بعض نے لکھا شمر تھا. خنجر لے کے آگے بڑھا امام کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے. امام کی سواری جیسے سواری خالی ہوتی امام نیچے گرتے ہیں. جنات کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی. شمر خنجر مارتا ہے, امام سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں, سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں. شمر خنجر مارتا ہے, آسمان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ دن میں ستارے نظر آنے لگ گئے, اس قدر اندھیرا چھا گیا, آسمان سے خون برسنے لگ گیا, جنات کی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی. امام علی مقام نے سجدے میں سر قربان کیا. پھر یزیدی بدبخت آگے بڑھے, امام کے خیموں کو آگ لگانا چاہتے تھے. کیوں خیمے جلانا چاہتے تھے؟ جو انہوں نے کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا. ان کو ڈر تھا کہ ہمارے خط پکڑے گئے تو ہمیں بھی یزید سزا دے گا. امام کے خیموں کو آگ لگاتے. خاندان رسالت کی پاکیزہ بیویوں کو قیدی بنا لیتے, امام زین العابدین کو قیدی بنا لیتے. امام علی مقام ان کے گھرانے نے بڑی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا. امام نے سجدے میں سر قربان کر کے سجدے کی اہمیت اور عظمت بتا دی. شاعر کہتا تھا کہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا, تلوار لیے قاتل ہو کھڑا, اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں.
کیونکہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے امام نے سجدے میں سر قربان کر کے امت کو محبت نماز کا درس دے دیا۔ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں، آج ذکر اہل بیت کرنے کا مقصد، ذکر امام کرنے کا مقصد تجدید حسن نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ حرام قرار دیا۔ جس نانا کی شریعت کو بچانے جناب حسین چلے، اسی مصطفیٰ جان رحمت نے 3 دن سے زیادہ سوگ حرام قرار دیا ہے۔ تو سوگ نہیں ہے، لیکن جب ذکر حسین ہوتا ہے تو امام پر ہونے والے ظلم کی داستان سن کے ایک عاشق کے دل میں تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی اور غم امام کا یاد کر کے آنکھوں میں آنسو تو آ جاتے۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے چاند آنسو بہائے اور ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں، امام کے مشن کو سمجھے، امام کے درس کو سمجھے، درس کربلا کو سمجھے۔ ایک تو محبت اہل بیت کا درس ہے، انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے تھے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اہل بیت کی تعریفیں کرنے والے جنت کے حقدار ہیں۔ آج حافظ آباد فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، اتنی بڑی تعداد میں عشاق جمع ہے۔ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو نا؟ ہاتھ ذرا کھڑا کر کے اے پاک پروردگار گواہ رہنا، آج عاشورہ کا دن ہے، اے اللہ آج کا دن ہمارے لیے لکھ دے کہ ہم تیرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے۔ انشاءاللہ اپنا بیڑا ہم سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے پروردگار قیامت کے دن ہمیں اسی محبت میں اٹھانا۔ برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ ایک دفعہ کہہ دو یزیدیوں پر لعنت، کہہ دو نا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ کس شکی یعنی بدبخت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور یہ وہ لوگ ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ خشک ہو کر خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو اور پیاس کی شدت میں تڑپے، دودھ مانے اہل بیت۔ جان دینا
گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا جب سواری سے نیچے آ رہے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت آخر کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے۔ امام نے سجدے میں سر قربان کر کے ہمیں حسینیت کا درس دے دیا۔ کئی لوگ کپڑوں کا رنگ بدل کے سمجھتے حسینیت یہی ہے، کئی کڑے پہن کے 6 انگوٹھیاں پہن کے نماز قضا کر کے بھنگ اور چرس پی کے کہتے ہم حسینی ملنگ ہے۔ حسینیت نماز قضا کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت یا وہ نمازوں کو مذاق اڑانے کا نام نہیں ہے، حسینیت شریعت کا مذاق اڑانے کا نام نہیں ہے، حسینیت سجدوں سے دوری کا نام نہیں ہے، حسینیت بھنگ اور چرس پینے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ میرے امام نے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا معلی تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر آخری سجدے اور نیزے کی نوک تک امام نے بتایا حسینیت سجدوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت نمازوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت شریعت سے پیار کا نام ہے، حسینیت اللہ سے محبت کا نام ہے، حسینیت خوف خدا کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت وفا کا نام ہے، حسینیت اللہ کی معرفت کا نام ہے، حسینیت سنت رسول پر عمل کا نام ہے، حسینیت سچائی کا نام ہے، حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، حسینیت طہارت کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت دین سے پیار کہ بچے بھی قربان کر دیے جائیں، حسینیت دین سے محبت کا نام ہے، حسینیت تلاوت سے ایسا پیار جو نیزے کی نوک پر بھی بند نہ ہو، حسینیت تلاوت سے پیار کا نام ہے، حسینیت عبادت سے پیار کا نام ہے، حسینیت اللہ کی محبت کا نام ہے۔ تو آئے آج ہم بھی سچے حسینی بنے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ آواز نیت کریں ہم بھی سچے حسینی بنیں گے، حسینی بنیں گے، نمازوں سے پیار کریں گے، خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں، انشاءاللہ عمل کرنے والے غلام بنیں گے۔ آج امام کے آخری سجدے کو سلام پیش کر کے، آخری سجدے کو سلام پیش کر کے میرے ساتھ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں نماز قضا نہیں ہونے دوں گا؟ آپ جانتے کہ ہم لوگ پیسے تو بیان کے لیتے نہیں، اب یہ ڈرپیں آئی پڑی ہیں اندر، میں روزے کے ساتھ جس تکلیف میں بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میں ایک درد لے کر بیٹھا ہوں، اب مجھے یہاں اٹھتے ڈرپ لگنی ہے، روزے کے ساتھ ہوں، میں کوئی دکھلاوے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ اپنی انٹینشن، اپنی جذبات اور نیت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنے اس مہمان اور مسافر کے درد کو سمجھو، اور آج میرے ساتھ یہ نیت کر کے امام کے آخری سجدے کو سلام پیش کر کے کہو کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، پکے نمازی بنیں گے، سچے حسینی بنیں گے، تلاوت قرآن سے پیار کریں گے، ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کریں گے، کربلا کی تاریخ کو سمجھے، سنت کو بدلنے والا یزید، امام نے گھرانہ قربان کیا سنت کو بچانے کے لیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے، یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ پوچھے سیدہ زینب سے کہ عاشورہ کے دن کیا کیا گزری، پوچھے بیمار کربلا امام زین العابدین سے اس دین کی قدر، پوچھے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا سے اس دین کی قدر، خاندان رسالت سے قدر پوچھو دین کی، ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے مل گیا، ہمیں اس لیے قدر نہیں شاید۔ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے لے کے چلائے گئے نا، کوئی
ان قیدیوں سے کہ دین کتنی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کہ ان پیاسے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کریں، نیت کریں ہم شکل پیغمبر، ہم شبیہ رسول خدا جناب علی اکبر کی قربانی کو یاد کریں۔ آج ہمارے نوجوان کے نشے میں پڑ گئے، کوئی شراب پینے لگے، کوئی جوئے میں پڑ گئے، کوئی رات فلمیں دیکھتے، گندے مناظر دیکھتے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، آج ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر کے چہرے کو سلام پیش کر کے نیت نہیں کرتے میرے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم گندے کام چھوڑ کے پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، پاکیزہ زندگی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی، یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ملے گی۔ یہ ماحول ہمیں توبہ پر استقامت سکھائے گا۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں پابندی سے آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، کورسز میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھنے دکھانے کا اہتمام کریں، راہ خدا میں سفر کریں، سنت عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں، کربلا کے درس کو سمجھیں، پیغام کربلا کو سمجھیں کہ ہم صرف اور صرف واقعہ سن کے اور اٹھ کے چلے جائیں، یہ نہیں ہے۔ تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے مشن پر چلنے والی بن جائے، ہم سچ اور سچائی کے ساتھ چلیں، گناہ اور بدکاری سے بچیں، پرہیزگاری کے رستے پہ چلیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ 72 نیک اعمال ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے سوالات ہے، روز اپنا جائزہ لینا ہے، ہفتہ وار، منتھلی، اس میں کچھ سوال ہیں، یہ نیک اعمال ہیں۔ تو یہ نیک اعمال کا رسالہ پر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور عشق رسول میں زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور قبر و آخرت میں بھی اللہ نے چاہا تو عزت ملے گی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بشارت دی ہوئی ہے، فرمایا ہوا ہے کہ یہ جنت قیامت کے دن میرے پاس ہوں گے، میرے درجے میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو پنجتن سے پیار، آل رسول سے محبت، ان کی محبت سیکھنی ہو تو قرآن کی وہ آیت پڑھو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی محبت سیکھنی ہو تو قرآن کی وہ آیت پڑھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت مباہلہ پڑھے۔ ان کی محبت سیکھنی ہو تو پھر انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر پڑھیں کہ کوثر سے مراد اولاد رسول بھی ہے۔ ان کی شان و عظمت کا بیان پڑھنا ہو تو پھر وہ آیت پڑھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ان کی شان پڑھنی ہو تو پھر وہ آیت پڑھو، اس میں رب فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ان کی شان و عظمت پڑھنی ہو تو رب کا وہ وعدہ پڑھو جس میں اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان کی شان و عظمت پڑھنی ہو تو وہ آیت پڑھو جس میں اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان کی شان و عظمت پڑھو نا، پھر تمہیں قرآن سکھائے گا کہ اہل بیت سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے، شہداء سے اور سید الشہداء سے محبت کتنی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں امام علی مقام اور ان کے رفقاء کے ذکر کی آج برکتیں عطا فرمائے، اور اس پورے مجمع پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا محمد اظہر طاری موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کو امیر اہل سنت کے ذریعے بیعت کرنے کا مجاز ہیں یہ، اور فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آدمی ایک ولی کامل کے
ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں رکن شورا حاجی حضرت طاری کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کو سلسلہ قادریہ طاریہ میں داخل فرما لیں اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو اس سلسلے کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہر جمعرات کو بھی اجتماع میں آتے رہیے گا، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہیے گا۔ جن جن کو نماز نہیں آتی نا، میں مشورہ دوں گا فیضان نماز کورس ہمارے یہاں مختلف موقعوں پر ہوتے رہتے ہیں، فیضان نماز کورس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ فیضان نماز کورس کی برکتیں ملیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ نگران وسیم بھائی، وہ ابھی نظر نہیں آ رہے آپ کو، اصل میں ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا۔ آج نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ وسیم بھائی کی والدہ کا جنازہ ہے۔ کہاں ہے؟ میرین گولڈ مارکی جگاں والا روڈ، میرین گولڈ مارکی جگاں والا روڈ حافظ آباد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد وسیم بھائی ہمارے جو ڈسٹرکٹ نگران ہیں، ان کی والدہ کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو اسلام بھائیوں کے پاس موقع ہو، بلکہ کرنی چاہیے شرکت، عاشورہ کا دن، اور بڑی نیک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ عاشورہ کا دن ان کو ملا ہے، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ تو مغرب کے بعد جنازہ ہے وہاں پہ، ابھی انشاءاللہ ذکر اور دعا، اور جتنا بھی جو ہے وہ اجتماع ہوا ہے سارا ثواب کن کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور تمام شہیدان و اسیران کربلا۔ اب انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے، ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ محمد اسلام بھائی یا وہ خانہ کعبہ شریف کا تصور جمائیں اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام